أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. لاسٹ اینڈ فائنل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر پہلا نبی کون ہے؟ آخری کو جاننے کے لیے پہلے کے جاننا ضروری ہے. جس کو زیادہ معلومات نہیں ہے وہ یہ کہے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری. جن کو پتہ ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آدم سے پہلے بھی ایک نبی ہے. اور یہ بات کسی مولوی نے نہیں، خود نبی نے کہا ہے کنت نبی وآدم بین الماء والطین. آدم سے پہلے نبی ہیں، پھر آدم آئے، شیش علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے. Near about 124,000 prophets, including Messenger of Allah Almighty, اس دھرتی پر پتھ پردرشن کے لیے آئے. To guide the people, to show truth path, and to guide the state path for the establishment of peace, peace of mind, peace of heart, and peace of the world. شانتی استھاپت کرنے کے لیے ہے. فرعونوں، نمرودوں، شدادوں اور شیطانوں سے بچانے کے لیے ہے. تو انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے نبی آ رہا ہے. پھر نبی کا آنا بند کیوں؟ 1,24,000 کم و بیش آ سکتے ہیں، 2-4 کروڑ نہیں آ سکتے تھے. سوچو، ایک فرعون تھا تو اسے بچانے کے لیے نبی آ رہا ہے. اب ہر ضلع میں فرعون ہے تو نبی کا آنا بند. ایک نمرود تھا تو بچانے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا نبی آ رہا ہے. آج ہر محلے میں نمرود ہے، ہر ملک میں ہے، ہر دیش میں ہے، اور بڑے بڑے نمرود بدیش میں ہیں. جب جن سنکھیا کم تھی تو نبی آ رہا، اور جب آبادی بڑھ گئی تو نبی کا آنا بند. جب ضرورت کم تھی تو انبیاء آ رہے ہیں، ضرورت بڑھ گئی تو نبی کا آنا بند. سوچو،
یہ بات طے ہے کہ جب اللہ نبی بھیج رہا تھا تو اب ہدایت نبی ہی سے ملے گی، گاؤں کے چودھری سے نہیں، کسی لیڈر سے نہیں، نبی ہی سے ملے گی اگر نبی آ رہا ہے۔ اب نبی کا آنا بند، نبوت کا دروازہ بند، کیسے سمجھاؤں گا آپ کو؟ یہی میرے نبی اول نبی ہیں اور آخری نبی ہے، کیسے سمجھاؤں گا؟ نہیں سمجھاؤں گا تو کل تم میرے کو سمجھنے لگو گے۔ جو اول ہوتا ہے وہ آخر۔ ہمارے یہاں اردو میں جب پوسٹر نکلتا ہے جلسوں کا، 3 مہینے بعد ایک جلسہ ہونے والا ہے، وہ پوسٹر میں نے دیکھا، حضور محدث اعظم ہند کا نام اوپر، اس کے نیچے پاسبان ملت مولانا مشتاق نظامی کا دوسرا، پھر اس کے نیچے ابو الفصیح غازی پوری کا نام، اور سب سے نیچے شاعروں کا نام، اجمل سلطان پوری، بیکل برنام پوری وغیرہ وغیرہ۔ ایسے تو پوسٹر ہے، جو بڑا نام ہوتا ہے اس کو کہاں رکھتے ہو؟ موٹا موٹا اوپر۔ 3 مہینہ پہلے پوسٹر میں محدث اعظم ہند، پھر نیچے پاسبان ملت، پھر اس کے نیچے صاحبان الہند، پھر اس کے نیچے شورائے کرام۔ 3 مہینہ پہلے شاعر سب سے نیچے پوسٹر میں، لیکن جب جلسہ ہوا تو شاعر سب سے پہلے۔ بلبلے باغ مدینہ تشریف لا رہے ہیں، طوطیے چمنستان سرکار آ رہے ہیں، اس کے بعد صاحبان الہند کی تقریر ہوگی، پھر مشتاق نظامی کی ہوگی، اور لاسٹ میں محدث اعظم۔ اچھا ادھر تو جانے دو، پچھلی باتیں یہی دیکھ لو۔ آج محدث اعظم کے بعد لاسٹ میں ہے کہ اب ان کے بعد کوئی تقریر نہیں ہوگی، تو جو پوسٹر میں ٹاپ پہ ہے وہ اسٹیج پر لاسٹ میں۔ بلا تشبیہ جب اعلان و اشتہار کی دنیا میں اپنے محبوب کا نام رکھا تو آدم سے پہلے نبی، اور جب نبوت کے اسٹیج پر اپنا خطبہ نبوت دینے آئے تو سب سے لاسٹ میں مصطفیٰ۔ جس طرح محدث اعظم کے بعد اب کوئی خطیب نہیں آئے گا، رسول اعظم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ارے تم عام مینگو کا بیج ڈالتے ہو زمین پہ، سیڈ، گٹھلی، سب سے پہلے کیا ڈالتے ہو زمین میں؟ اول گٹھلی، پھر پودا بنا، پیڑ بنا، جھاڑ بنا، پتیاں بنی، شاخیں بنی، پھول بنی، پھل بنا، پھر لاسٹ میں کیا نکلتا ہے؟ گٹھلی۔ یہی اول ہے، یہی آخر ہے۔ اب گٹھلی کے بعد جھاڑ بڑا نہیں ہوگا، نہیں ٹھہر گیا۔ میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، سسٹم یہیں ٹھہر گیا۔ یہ اللہ جب نبی نہیں آئے گا تو دین پھیلائے گا کون؟ نبی سے مل جاتا تھا، کہا میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ولایت کا دروازہ کھلا ہے، غوثیت کا دروازہ کھلا ہے، قادریت کا دروازہ کھلا ہے، قطبیت کا دروازہ کھلا ہے، غوثیت کا دروازہ کھلا ہے، ہدایت کا دروازہ کھلا ہے۔ کا مطلب بھلوچ والوں طے کر لو، ہدایت یا تو نبی سے ملتی ہے یا پھر ولی سے ملتی ہے۔
ہم اس جماعت میں نہیں جائیں گے جس جماعت میں کوئی ولی ہوتا ہی نہیں۔ گورنمنٹ جس کو گورنر مقرر کرے گی تو سارے معاملات وہ گورنر دیکھے گا، پوری آبادی نہیں۔ تو جب نبی کا کام اب ولی کرے گا، نبی کی جگہ ریپلیسمنٹ، کہ نبی کی جگہ ولی آیا، تو اب اگر ولی سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کا ہدایت سے تعلق ہے، گائیڈنس سے تعلق ہے، آپ کا پتھ پردرشن صحیح ہے، آپ کا کیندر صحیح ہے، آپ کا ٹارگٹ صحیح ہے، آپ کی زندگی صحیح ہے۔ تو نوجوانوں، میری ماں بہنوں، نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، ولی ڈھونڈو۔ اور اگر ولی ڈھونڈنے میں چوک ہو جانے کا ڈر ہے تو زمین پر چلنے والوں کو نہیں، زمین میں لیٹنے والوں کو دیکھ لو۔ پکا ہے کہ غوث اعظم ولی ہے، پکا ہے مخدوم سمنانی ولی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر ولی پر نبی کا رنگ ہے، نبی کی چھاپ ہے، نبی کا پرتو ہے۔ جب سنیوں نے طے کر لیا نہ نبی کا دامن چھوٹے گا نہ ولی کا دامن، وہیں سے ہم سب سے الگ ہو گئے۔ آج میں آپ کو غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید اشرف حاجی سمنانی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کا یہ پرتو کیسا ہے، نبی کی جگہ آنے والا یہ کیسا ہے۔ ابھی 7 سال کی عمر ہے، پورا قرآن حفظ کر لیا۔ اور یہ جو حافظ یہاں بیٹھے ہوئے ان کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ حضر میں حفظ نہیں کیا، پورا قرآن 7 قرأت میں حفظ کیا۔ اور جب 13 سال کے ہوئے تو قرآن، حدیث، اصول، فقہ، تمام علوم دینیاں 13 سال کی عمر میں مفسر بھی ہو گئے، محدث بھی ہو گئے۔ یہ بچے نہیں ایسے ہوتے، جنہیں رب چن لیتا ہے وہ ایسے ہوتے۔ 15 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا، بادشاہت کے تخت پر بیٹھ گئے۔ سلطنت سمنانیہ کا بادشاہ مائٹ از رائٹ، ہیڈ آف دی اسٹیٹ، جو جی میں آئے وہی قانون ہے، جو حکم دے دیں وہی کانسٹیٹیوشن ہے۔ ایسا پاور لے کر کے بیٹھ گئے۔ عمر 15 سال، 15 سال کا یہاں کا بچہ ماں باپ کو نہیں پہچان پاتا، 15 سال کا بچہ خدا کو پہچانتا ہے۔ 10 سال تک حکومت کی، 25 سال کی عمر میں حکومت چھوڑ دی۔ اور پیر کی تلاش میں نکلے، کہاں سمنان، کہاں ہندوستان۔ پیر لینے کے لیے وہ پچھم نہیں جا رہے ہیں، پورب آ رہے ہیں۔ وہ عرب نہیں جا رہے ہیں، بھارت میں آ رہے ہیں۔ اے بھارت تجھے سلام، سبحان اللہ، اتنا طاقتور روحانی مرکز بھارت میں،
کہ سلطنت کو لات مار دینے والے کی تسلی اگر ہوگی تو ہندوستان کی زمین پر ہوگی. پنڈوا میں حاضری دیتے ہیں. 2 سال تک 2 ایئرس مسلسل پیدل سفر کرتے ہیں. آج تو سڑکیں اچھی بن گئی ہیں. 50 سال یہاں بھی برا حال تھا. 100 سال پہلے کوئی 1000 سال پہلے آپ بتائیے پوری دنیا جنگل تھی 500 سال پہلے. اس جنگلوں سے گزرتے ہوئے خطرناک جانوروں سے گزرتے ہوئے مغلوب سمنان سے ایران افغانستان ہوتے ہوئے پاکستان اور وہاں پہنچے تو بابا فرید گنج شکر کے قدموں میں. سبحان اللہ. پاکستان میں ایک علاقہ ہے اونٹ شریف مخدوم سید جلال الدین بخاری جہانیاں جہاں گشت سے ملاقات ہوئی. انہوں نے خلافت قادریہ سے نوازا. میں ٹھہر کے پوچھا تھا جو ابھی مرید بھی نہیں ہے اسے مخدوم جلال الدین بخاری اپنا خلیفہ بنا دے. یہاں تو مرید پہلے بنو پھر دیکھا جائے گا خلیفہ کے لائق ہوگی نہیں. وہاں بغیر مرید بنے کیونکہ جب سونا کھڑا ہوتا ہے تو شہنشاہ کو لینے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا. مخدوم اشرف پیدائشی کھڑا سونا. مخدوم کو مخدوم نے پہچانا اور قادری رنگ میں رنگنے کے بعد کہا اشرف جلدی کرو بھائی اولا الحق تمہارا انتظار کر رہا ہے. پیر انتظار کر رہا. اور جیسے ہی بہار سے گزرنے لگے تو مخدوم بہار حضرت شرف الدین یحییٰ منیری وہ سال سے پہلے انتقال سے پہلے وصیت کر گئے دیکھو سمنان سے ایک آنے رسول آ رہا ہے اس کا نام اشرف ہے. وہی میری نماز جنازہ پڑھائے مجھے نہلا کر کفن پہنا کر کے رکھنا انتظار کرنا. وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا اور اس کی یہ امانت ہے اس کے حوالے کر دینا. انتظار کے بعد جب مخدوم سمنانی نظر آئے تو انہوں نے بھی کسی سے نہیں پوچھا میرے کو کیا کرنا ہے. سیدھے جنازے کے مصلی پر کھڑے ہو گئے نماز جنازہ پڑھائی. سارے مجاور چپ تھے. پڑھا کے چلے جائیں تو اچھا ہے مال دینا نہ پڑے. ہر دور کے مجاور اچھے بھی ملے اور ویسے بھی ملے. کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. تو کہا جاتا ہے کہ مخدوم سمنانی نے کہا میری امانت. کہا کیسی امانت. ان کو نہیں معلوم کہ ایک ولی کا دوسرے ولی سے جو روحانی کنیکشن ہوتا ہے اس میں کسی موبائل کی ضرورت نہیں. کہا چاہتا ہو رکھ دو انہی کے جنازے پہ قبر پہ. تم اٹھا لو تو تمہارا ہے میں اٹھا لوں تو میرا ہے. بڑی طاقت لگایا پوری پہلوانی دکھایا پسینہ ہو گیا لیکن وہ گٹھڑی نہیں اٹھی. مخدوم سمنانی نے ہاتھ بڑھایا گٹھڑی اٹھایا اور پنڈوا کی طرف سے 12 سال تک کٹھور تپسیا کے بعد الگ الگ وقتوں میں 4 سال کے لیے 3 سال کے لیے مختلف وقتوں میں اپنے پیر کی خانقاہ میں رہے. سمنان کا شاہی کھانا اب بنگال کا پن بھٹا.
جو چاول بچ جائے اس میں پانی ڈال دو اور رات میں پانی ڈال کر صبح کو اسے کھاؤ، یہی خانقاہ کی غذا تھی۔ جو سلطنت پر بیٹھ کر شاہی دسترخوان کو 10 سال تک حکومت کر کے کھایا تھا، وہی آدمی بنگال کی دھرتی پر پیر کے گھر پہنچنے کے بعد صرف پن بھتے پر راضی ہے۔ اور جیسے ہی یہ اپنے مرشد سے ملے، مرشد نے اپنا خرقہ مبارک مخدوم سمنانی کو پہنا دیا، خرقہ لے کر کے اپنے حجرے میں آئے تو ایک ننگا بدن فقیر جو سردیوں سے ٹھٹر رہا تھا، اس نے کپڑا مانگا، مخدوم سمنانی نے اپنے پیر کا خرقہ اٹھا کے اسے دے دیا، اس نے پہن لیا، ٹھنڈک سے بچ گیا۔ مریدوں نے جا کے شکایت کی حضرت صاحب سے، شیخ اور پنڈوی سے کہ آپ کا یہ کیسا مرید ہے، آپ کا خرقہ اٹھا کر کے بھکاری کو دے دیا، مجبور کو دے دیا۔ تو پیر نے کہا اشرف کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں، بلاؤ میں پوچھتا ہوں کہ میرا خرقہ کیوں دے دیا؟ مخدوم سمنانی نے کہا سرکار، میں نے آپ کو پانے کے لیے حکومت چھوڑا ہے، آپ کا لباس پانے کے لیے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج تم تبرکات دکھاتے ہو، ضرور دکھاؤ، آج تم لباس دکھاتے ہو، ضرور دکھاؤ، مگر اپنے ولیوں کی صفات کب دکھاؤ؟ اب مقام کی بات کرتا ہوں۔ حضرت صوفی عبد الرحمن چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں اجمیر میں تھا، میرے من میں وچار آیا کہ میں رجال الغیب کو دیکھوں۔ رجال مانے مرد اور غیب مانے پوشیدہ، یہ جو چھپے ہوئے مرد ہیں دکھتے نہیں، انہیں میں دیکھوں۔ تو خواجہ بزرگ نے فرمایا کہ چھوچھا چلے جا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ میں اجمیر سے جب دلی آیا، خواجہ خواجہ سرکار نظام الدین محبوب الہی، وہاں میں نے مراقبہ کیا اور یہ خواہش کی کہ حضرت خواجہ خضر سے ملاقات ہو۔ تو خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا کہ چھوچھا چلے جا۔ یہ بڑے چکر میں یہ پڑ گئے، صوفی باصفا صاحب کشف و کرامت بزرگ صوفی عبد الرحمن چشتی اس چکر میں پڑ گئے کہ چھوچھا میں سید اشرف جہانگیر ہے، ان کے پیر کے پیر کے پیر بھیج رہے وہاں، پھر نظام الدین کے پیر کے پیر کے پیر خواجہ غریب نواز بھیج رہے کہ چھوچھا۔ فرماتے ہیں کہ میں آیا محرم میں، پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک میں نے پہلا 10 دن مراقبے میں رہا، تو میں نے دیکھا کہ مخدوم سمنانی کے روضے کے کنارے جو تالاب ہے، نیل ہے، اس کی پانی کی سطح پر رجال الغیب ہی نظر آ رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب میں محرم کے آخری 20 محرم سے آخری عشرہ، آخری 10 دن میں وہاں مراقبے میں رہا، تو میں نے دیکھا خواب میں نے دیکھا کہ سیڑھیاں چڑھ کر کے جو مخدوم اشرف کے مزار پہ لوگ جاتے ہیں، وہاں کوئی مزار ہی نہیں ہے، جو گنبد ہے گنبد ہی نہیں ہے، میدان ہے،
اور وہاں پہ خواجہ غریب نواز محبوب الہی مولا کائنات علی مرتضیٰ اور خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روحانیت پاک مصطفیٰ جلوہ گر ہوئی. میں نے خواب میں دیکھا کہ خواجہ خضر ایک بچے کا ہاتھ پکڑ کے لے آئے اور رسول پاک سے کہا سرکار یہ جہانگیر کا بیٹا خرم جسے آگے شاہجہاں کہتے ہیں یہ جہانگیر کا بیٹا خرم اسے میں آپ کے پاس لایا ہوں. جہانگیر بیمار ہے آج وہ کل میں جانے والا ہے. اس کی جگہ ہندوستان کا بادشاہ خرم شاہجہاں کو بنا دیا جائے. سرکار نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور غریب نواز کے حوالے کیا اور خود فرماتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے ایک ابدال اور کہتے اور مجھے مقرر کیا گیا. یعنی صوفی عبدالرحمن چشتی بھی بڑے اونچے مقام کے تھے, انہیں مقرر کیا گیا. پھر آگے لکھتے ہیں اس واقعے کو لکھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ تم جان جاؤ کہ مخدوم سمنانی کے دربار میں اپائنٹمنٹ بھی ہوتا ہے, ٹرمینیشن بھی ہوتا ہے, تقرر بھی ہوتا ہے اور منسوخ بھی ہوتا ہے, رکھا بھی جاتا ہے, نکالا بھی جاتا ہے. بات یہ 700 سال پرانی ہے, مگر میں تمہیں ہی بتاؤں کہ مخدوم سمنانی جسے مقرر کر دے دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی. لاکھوں لوگوں نے چاہا تھا کہ مدنی ہاشمی کو دفن کر دیا جائے, لیکن جو مخدوم کا مقرر ہوتا ہے اسی کی دھوم ہوتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان اشرفیہ, اولاد غوث العالم. سبحان وہ بڑی بڑی توپیں, اب ان کا انتقال ہو گیا تو نام لینے کی ضرورت نہیں, وہ سب اپنی جگہ پہنچ گئے. مدنی بھی چمک رہا ہے اور ہاشمی بھی موجود ہے. بھائی پنگا مت لینا ولیوں سے, مقرر ہے, اور جو زبردستی بیٹھ بھی جائے اس کی گارنٹی نہیں. جسے مخدوم صاحب بٹھا دے کوئی اٹھا نہیں سکتا. اٹھا کے دیکھ, کوشش کر کے دیکھ. ہندوستان سے امریکہ تک کوشش کی گئی, ساؤتھ افریقہ سے لے کے نیوزی لینڈ تک کوشش کی گئی, بڑے بڑے فولڈر بنائے گئے, لیکن فولڈر جل گیا. اشرف کا مقرر کیا ہوا آج بھی چمک رہا. مخدوم سمنانی نے اپنے ایک خادم سے کہا جاؤ بازار سے سودا لے آؤ. تو جو کام 2 گھنٹے میں ہو جانا چاہیے تھا, بازار جانا, سودا لانا, خانقاہ میں پکانا, اس کو 6 گھنٹہ لگ گیا. 4 گھنٹہ چلا. مخدوم صاحب نے پوچھا کیوں اتنے ولمب سے کیوں آئے, کہاں کھو گئے تھے؟ ایماندار لوگ تھے, جھوٹ بولتے ہی نہیں. ابھی تو انجانے میں سچ نکل جائے. جان بوجھ کے سچ بولنا بہت جھوٹستان کی دنیا میں ہر گھر ریڈیو جھوٹستان. اہل سنت کے علاوہ جتنے پلیٹ فارم سب جھوٹستان. ایماندار بولی بولے حضور
جب میں گیا تو سودا تو لے لیا، اب پلٹا تو راستے میں ایک خوبصورت بیوٹیفل عورت کا بت اسٹیچو، موسٹ بیوٹیفل، کیا کلاکار تھا، کیا اس کی کلا تھی۔ حضرت میں دیکھتا رہا، دیکھتا ہی رہ گیا، مجھے سمے کا پتہ ہی نہیں لگا، میں ڈوب گیا اس کے حسن کو دیکھ کر، میں وہیں کا وہیں رہ گیا۔ مخدوم صاحب مسکرائے، اچھا یو لائک ٹو مچ، اتنا پسند ہے، نکاح کرے گا کیا؟ آج کا مرید نہیں تھا کہ بولتا کہ بت سے نکاح کیسے ہوگا، پتھروں سے نکاح کیسے ہوگا، نہ، اپنے سے زیادہ اسے پیر پہ بھروسہ، اپنی عقل سے زیادہ، اپنے علم سے زیادہ، اپنے تجربے سے زیادہ۔ جب مخدوم صاحب نے کہا سے نکاح کرے گا، وہ حضور جیسا حکم ہو۔ یعنی اس دور کے مسلمان کو پتا ہے کہ پتھر کے بنے ہوئے بت پر اگر اللہ کا ولی کہے تو اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ کہا اچھا تو سن، جاؤ اس اسٹیچو کے پاس، وہ جو لیڈی ہے، وہ جو مہیلا کا اسٹیچو بنا ہے، اس کے پاس جا کے بول اشرف نے تجھے بلایا۔ مرید پورن وشواس، آستھا، سچی آستھا، راجنیتی کا آستھا نہیں، زمین والی آستھا نہیں، دین والی آستھا۔ جا کے بولا اس اسٹیچو سے تجھے اشرف نے بلایا، وہ چل پڑی۔ اب نہ وہ پتھر ہے، نہ وہ بت ہے، نہ اسٹیچو ہے، اندر پاک صاحب باڈی بن گئے، جسم میں کھال آ گئی، گوشت آ گیا، ماس آ گیا، مسل بن گئے، روح بھی آ گئی۔ اور مخدوم شملانی نے اسے نکاح کر دیا، 3 نسل چلی۔ پورا واقعہ لطائف اشرفی میں ہے، 3 نسل چلی، اور خاص بات یہ تھی کہ اس سے جتنے بچے پیدا ہوئے ان کے ہاتھ میں جو ناخن تھا، ایک ناخن پتھر کی طرح ہوا کرتا تھا، تاکہ لوگ سمجھ جائیں اصل وہ ہے اور حکومت یہ ہے۔ مخدوم شملانی ایک دن بتا رہے تھے اپنے خلفاء کو کہ میں پرتوے مسیح ہوں، عیسیٰ روح اللہ کے قدم پر میرا سلوک ہوا۔ تو حضرت شیخ کبیر نے کہا حضور ہم یہ پہلے ہی سے جانتے تھے، ہمیں پتا تھا کہ آپ عیسیٰ روح اللہ کا کے پرتو ہے، پتا تھا، ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے۔ اور پتا تو یوں تھا کہ جو جس نبی کا پرتو ہوتا ہے اس نبی کا کمال اس میں نظر آتا ہے۔ عیسیٰ مسیح نے مردوں کو زندہ کیا ہے تو آپ نے بھی بے جانوں میں جان ڈالی ہے۔ عیسیٰ مسیح نے اندھوں کو اچھا کیا ہے تو آپ نے بھی اندھوں کو آنکھ دی ہے۔ عیسیٰ مسیح نے بیماروں کو اچھا کیا ہے تو آپ نے بھی بیماروں کو اچھا کیا ہے۔ جو جمال و کمال عیسیٰ مسیح میں تھا وہی جمال و کمال آپ میں، ہمیں پتا تھا، لیکن آپ کی زبان مبارک سے سننا تھا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، میں یہاں آیا، کاش میں گجراتی میں بولتا، آپ زیادہ سمجھتے، مگر کسی میں یہ طاقت نہیں کہ گجرات سے بنگال میں جائے اور بنگلہ بولنے لگے۔
آپ میں یہ طاقت نہیں کہ یہاں سے مراٹھواڑہ جاؤ اور مراٹھی بولنے لگو. ہمیں ہم بھی جو اردو بولتے ہیں پڑھا ہے تب، فارسی پڑھو تب بولو، انگلش پڑھتے ہو تب بولتے ہو. لیکن اگر تم کینیڈا چلے جاؤ تو امیڈیٹ ملیالم نہیں بول سکتے. مجھے نہیں، میرے باپ کو دیکھو، محدث اعظم ہند، جو پڑھا تھا وہی بولے. دارالفتہ میں اعلیٰ حضرت کے رہے، اعلیٰ حضرت کو دیکھو، جو پڑھا وہی بولے. اردو پڑھا تو اردو. اعلیٰ حضرت نے کوئی کتاب بنگلہ میں نہیں لکھی، نہ کوئی کتاب گجراتی میں لکھی، اور نہ کوئی کتاب تمل اور تیلگو میں لکھی. پڑھائی نہیں. کوئی بری بات نہیں ہے. ارے بھائی میں سعودی عربیہ حج کرنے جاؤں گا، عربی کیسے بولنے لگوں گا؟ پڑھا نہیں تو کیسے بولو گے؟ پوری دنیا کے سارے سے بڑے عالم کو دیکھو، پڑھا ہے تب بولے. مگر مخدوم سمنانی کی اس کوالٹی کو اپنے دل میں رکھ لو کہ میرا مخدوم جس علاقے میں جاتا تھا اس علاقے کی زبان میں ان کی ہدایت کے لیے کتاب لکھ دیتا. سمنان سے چلے تو صرف سمنان کی بھاشا نہیں، ایران گئے تو ایران کی بھاشا، افغانستان گئے تو وہاں کی بھاشا، سندھ میں پہنچے تو وہاں کی بھاشا، پنجاب میں پہنچے تو وہاں کی بھاشا، یو پی میں پہنچے تو وہاں کی بھاشا، اور 12 سال بنگال میں رہے تو وہاں کی بھاشا. یعنی مخدوم اشرف زبان کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، بھاشا ان کے پیچھے بھاگتی تھی. یہ کوالٹی اگر کسی میں ہو تو بتاؤ. بتانا یہ کہ مخدوم اشرف صرف فقیر نہیں ہے، صرف ولی نہیں ہے، بادشاہ بھی ہے. پنگا مت لینا. ایک بات اور موسٹ امپورٹنٹ کہ مخدوم سمنانی کی ایک دوسری کوالٹی یہ بھی تھی کہ یہ تھی کہ جہاں جاتے تھے وہی کی بھاشا. اور فار یور کائنڈ انفارمیشن، یہ اردو جو آپ بول رہے ہو ترقی کر کے اس میں جو آپ کویتائیں لکھتے ہو تو کویتا کہتے ہیں پوئٹری کو، اور جو آپ بولتے ہو وہ پروز ہے اور پوئٹری. اردو کی پوئٹری کا بنانے والا فاؤنڈر سیدنا امیر خسرو ہے، اور اردو نثر کا فاؤنڈر مخدوم اشرف ہے. خسرو بھی چشتی، اشرف بھی چشتی. اردو میں لکھنے والوں چشتیوں کو سلام کرو، انہوں نے زبان دیا ہے جب تمہارا قلم چلا. ایک دوسری کوالٹی کیا تھی؟ آج میرا مجبور ہے کہ میں آپ کو مخدوم سمنانی کو پہچانواؤں، کیونکہ 20 تاریخ تک ہوں، 19 کو بھاگوں گا نہیں، کیونکہ میرے کو 19 کبھی پسند نہیں ہے، ہمیشہ 20 رہو. دوسری کوالٹی یہ تھی کہ مخدوم صاحب کسی نئی جگہ پر اگر جاتے تھے، دھیان سے سننا، نیو پلیس، کبھی وہاں نہیں گئے تو کوئی نہ کوئی ان کو پہچاننے والا ملتا. کہیں جائے، وہ پنڈوا جائے تو پہچاننے والا، وہ مالدہ ٹاؤن آئے تو پہچاننے والا، وہ بہار میں چلے جائے تو پہچاننے والا، وہاں سے ہوتے ہوئے وہ سلطان پور آئے پہچاننے والے، مسافر خانہ پہنچے پہچاننے والے. اور جس دربار کے یہ سجادہ نشین ہے مولانا سلمان اشرف، وہاں بھی مخدوم صاحب پہنچے تو پہچاننے والے پہلے.
جس نئی جگہ جاتے تھے وہاں پہچاننے والا پہلے ملتا تھا کہ چوچھا میں آئے تو پہچاننے والا پہلے. ایک مرتبہ مخدوم شملانی کشتی پر بیٹھے سمندر کا سفر کر رہے تھے اور ساتھ میں شیخ الاسلام والمسلمین حضرت نظام یمنی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت نظام یمنی مخدوم صاحب کے خلیفہ، وہ جو بولتے تھے یہ لکھتے تھے، وہ جو بولتے تھے وہ لکھتے تھے. آج کل کا نہیں تھا کہ پیر کچھ بولتا ہے مرید کچھ لکھتا ہے. ماحول بنواتا ہے، کچھ اور بلواتا ہے، پھر خود بولتا ہے. مگر وہ ایماندار لوگ مخدوم شملانی جیسا بولتے تھے ورڈ بائی ورڈ حضرت نظام یمنی اسے نوٹ کرتے تھے. اسی کو لطائف اشرفی کہتے ہیں. اب کشتی میں مخدوم صاحب ہیں اور نظام یمنی ہے اور دونوں چلے سمندر کی سطح پر. کشتی چلی تو نظام یمنی کے من میں آیا کہ خشکی میں زمین پر جہاں کہیں جاؤ کوئی نہ کوئی پہچاننے والا ملتا تھا. اب آج حضرت سمندر میں ہے. کیا بات ہے! کیا اس دریا میں بھی کوئی پہچاننے والا؟ دل میں خیال آیا حضرت شیخ نظام یمنی کے، کیا سمندر میں بھی ان کی کوئی جان پہچان ہے؟ دھرتی پہ تو بہت دیکھا، کیا سمندر میں بھی ہے؟ اتنے میں 2 ہاتھ سبحان اللہ کشتی کا کنارہ پکڑ کھینچ کے اوپر آیا، بولا السلام علیکم. سبحان اللہ. مخدوم صاحب نے کہا وعلیکم السلام. اب 2 تھے. وہ پوچھتا ہے آپ میں اشرف کون ہے؟ دو ہیں تو آپ میں اشرف کون ہے؟ تو مخدوم صاحب نے کہا میں ہوں اور یہ میرا مرید و خلیفہ. کہا میرے پیر نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میرا پیر و مرشد جا رہا ہے، اسے سلام پیش کرو. تو مخدوم صاحب نے کہا کیا تم در البحر کے مرید ہو؟ کہا جی حضور میں حضرت در البحر کا مرید ہوں، وہ آپ کے خلیفہ ہیں. پہچان کا وہاں بھی مل گیا. وہ آپ کے خلیفہ ہیں اور سمندر کی گود میں ہماری 50,000 کی آبادی ہے جسے مدینۃ الاشرف کہتے ہیں. میں وہیں کا نواسی ہوں اور میرا پیر ان 50,000 کا پیر در البحر ہیں. در البحر آپ کے مرید ہیں. یہ لطائف چٹنی میں پڑھتے ہوئے ہاشمی کی بانچیں کھل گئی. ہاشمی اپنے رب کا احسان ادا کر، تیرا پیر ایسا پیر ہے کہ دھرتی پر بھی اس کے مرید ہیں، سمندر کی گود میں بھی اس کے مرید ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حضور غوث العالم، مرشد العالم. سبحان اللہ. اور آخری جملہ last but not least انشاءاللہ day after tomorrow، اور وہ یہ ہے کہ جتنے سلسلے زمین پر چل رہے ہیں جب تم ان کو نہیں مٹا پائے تو سلسلے اشرفیہ کو کسی کا باپ نہیں مٹا سکتا جو سمندر کی گود میں ہے. اس لیے اعلان کرتا ہوں جب تک سمندر میں پانی رہے گا سلسلے اشرف سمنانی رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلسلہ اشرفیہ، حضور غازی ملت، زندہ باد زندہ باد.
پتہ نہیں کیوں دل کر رہا ہے ایک بات اور بتانے کے لیے کہ اولیاء صدیقین میں سبحان اللہ سبحان اولیاء صدیقین میں صدیق سب سے بڑا درجہ ہے، نبی کے بعد وہی ہے، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی کے بعد صدیق ہے، سنیو یاد رکھنا، نبی کے بعد صدیق ہے، اللہ زندہ باد زندہ باد نبی کے بعد صدیق ہے، جاہلوں کے چکر میں مت پڑنا۔ کیا بات ہے ہم جب مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ نہیں چھوڑیں گے کہ وہاں لوگ نالائق لوگوں کا قبر، ہمیں نالائق سے کیا مطلب، ہمیں تو رسول سے مطلب، ہمیں تو خواجہ غریب نواز سے مطلب، سبحان اللہ کیا بات ہے لوگوں سے کیا لینا دینا۔ تو صدیق کے برابر کوئی نہیں ہے، صدیق صدیق صدیقین شہداء صالحین۔ اب آؤ اولیاء اللہ میں جو صدیق کے درجے پر ہیں اس میں مخدوم سمنانی کا درجے صدیقیت ہے، سبحان اللہ ہلکے میں مت لینا مخدوم اشرف کو، یہ جو صدیقیت ہے ولیوں میں مخدوم سمنانی بھی اس پر فائز ہے اور سلطان ابراہیم ابن ادہم بھی اس پہ فائز ہے۔ سبحان اللہ تو اولیاء صدیقین میں صرف دو ہی ہیں، چیلنجنگ بات تو میں ہی کروں گا نا، لوگ مجھے کو تو چیلنج کرتے ہیں، تو میں چیلنج ہی کے لیے پیدا ہوا ہوں، کر چیلنج، میرے دن تو اچھے ہیں، اپنا دیکھ۔ دو اولیاء صدیقین میں صرف دو ولی ہیں، سبحان اللہ لاکھوں اولیاء صدیقین میں صرف دو، بے شمار اولیاء صدیقین میں صرف دو ہیں، بہت بھاری بات بولنے جا رہا ہوں، صرف دو، ہمت چاہیے کہنے کے لیے، اولیاء اللہ میں صرف دو جنہوں نے ترک سلطنت کی، سبحان اللہ صرف دو۔ کوئی کاروبار چھوڑ کر کے ولی بنا، کوئی مدرسہ چھوڑ کر کے بنا، کوئی گھر چھوڑ کر کے بنا، لیکن سلطنت چھوڑ کر، کنگڈم، سچا پاور، ارے جب ملتا ہے تو چہرہ کیسا ہو جاتا ہے، ہم سے زیادہ تم جانتے ہو، جب ملتا ہے پاور ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور جب جانے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پاور از پاور، کنگڈم از کنگڈم، بہت اچھا اور اسے چھوڑنا تو بادشاہت چھوڑ کر راہ خدا میں آنے والے اولیاء صدیقین میں صرف دو ہیں، ایک سلطان ابراہیم ابن ادہم اور دوسرے سلطان سید اشرف جہانگیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری جملہ، دونوں چشتی ہیں، دونوں چشتی ہیں، ایک خواجہ غریب نواز کے پیروں میں ہے، دوسرا خواجہ غریب نواز کے مریدوں میں ہے، اور دونوں کے بیچ میں غریب نواز چمک رہے ہیں اور ہم سنیوں کو چمکا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ارے بیٹھے رہو بھائی، میرے دل میں یہ آ رہا ہے کہ جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو تم نے پہچان لیا تو لو میں آپ کو ان سے کنیکٹ کر لوں، سبحان اللہ خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ ایک ولی ملتا ہے، سب ولی مل جاتے ہیں، ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ایک نبی کا مانتے ہیں ہر نبی کو، ایسے ہی ہم کنیکٹ ہوتے ہیں، ایک ولی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں ہر ولی سے۔ سبحان اللہ جیسے بابا فرحان کے یہاں مجھے جانا پڑا، میرا ایک ذاتی پرسنل میٹر ہو گیا تھا تو میں وہاں گیا، مگر نا تیری تقریر بند نہیں ہوئی، اور میں آپ کے سامنے چہک چہک کے بول رہا ہوں۔ تو کنیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا کام یہ ہے وائر مین کی طرح کہ آپ کے دل کے تار کو مخدوم سمنانی سے جوڑ دوں،
اور اسی میں لپیٹے میں وہ توبہ آ جائے جو عزیز القدر مولانا سید سلمان اشرف نے چاہا کہ توبہ کے ذریعے آپ نفس لوامہ کے سہارے نفس مطمئنہ کی طرف سفر کر سکیں. توبہ کی نیت سے بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، بیعت کی نیت سے بھی کہہ سکتے ہیں، اور اپنے پیر و مرشد سے اپنے روحانی تعلق کو اور مضبوط کرنے کی نیت سے کہہ سکتے ہیں. تو یہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ، ہم نے توبہ کیا اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، ان گناہوں سے بھی توبہ جسے ہم نے جان بوجھ کر یا بھول کر کیا. مولا، ان گناہوں سے بھی توبہ جسے ہم نے اعلانیہ یا چھپا کر کیا. میرے مالک، ہماری توبہ قبول فرما اور ہم مائل ہوتے تیری طرف سلسلہ اشرفیہ، چشتیہ، قادریہ میں، اور اپنا ہاتھ دیتے ہیں مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے ہاتھ میں، جن کا سلسلہ خواجہ غریب نواز، غوث اعظم، مولا علی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا. اے اللہ، ان سلسلوں کی نعمتیں دنیا و آخرت میں نصیب فرما، اور کل قیامت کے دن انہی نیک بندوں کے ساتھ مجھے اٹھا. آمین یا رب العالمین. اب پاک صاف ہو گئے ہو، پوری پاکیزگی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرو. یا نبی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. سلام علیکہ میم سے تم مصطفیٰ ہو، حس تم حسن خدا ہو، میم سے مشکل کشا ہو، دال سے دلکش ادا ہو. ہم حسینی قادری ہیں، خادم ہند الولی ہیں، ناز ہے کہ اشرفی ہیں، آپ ہی کے امتی ہیں. یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. کر کرم محبوب داور، ہاشمی مدنی میاں پر، کر کرم محبوب داور، ہاشمی مدنی میاں پر، عمر میں برکت عطا کر، دین کی خدمت لیا کر. اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے. تم ہمارے، ہم تمہارے.
حبیبی یا محمد یا نبی الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ہم لوگ شانتی کے ساتھ دھیرے دھیرے گھر کی طرف